أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يا أيها الذين آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدین جب بھی تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اور نہ انکار کرے لکھنے والا ان یکتبا یہ کر دے کہ لکھ کر دے وے کما علمہ اللہ جیسا کہ سکھایا ہے اسے اللہ تعالی نے فلیکتب پس لکھ دے وے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور لکھوانا اس شخص پر ذمہ ہے جس پر قرض ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرتا رہے اپنے رب سے چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر ہو وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے، سفیہن کم عقل، او ضعیفن یا برا، او لا یستطیع یا نا طاقت رکھتا ہو، ان یمل ہوا یہ کہ بول سکے ہو، فلیملل ولیہ بالعدل، تو بول کر بتلا دے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ بنا لیا کرو دو گواہ مرد، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہوں دو مرد، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہی کے لیے، ان تضل احداہما، اگر بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلا دے اسے دوسری، ولا یاب الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب بھی انہیں بلایا جائے، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل سود دے بارے تفصیل نال تسی حضرات سن چکے ہو۔ اج والے سبق دے اندر جڑا رکوع شروع ہویا ہے سورۃ البقرہ دا، اس رکوع دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قانون معاہدات دا ذکر فرمایا، فرمایا کہ جدو بھی تسی قرض دا ادھار دا آپس دے اندر معاملہ کرو تے تواڈے واسطے تحریر لکھنا ضروری۔ اج کل تے ویسے کافی لوگ پڑھے لکھے مل جاندے ہیں، لیکن اج تو 1400 سال پہلے ذرا تصور کرو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دے دور مبارک دے اندر زیادہ لوگ لکھنا نہیں سن جاندے، پڑھنا نہیں سن جاندے، تو اللہ نے اس وقت یہ حکم نازل فرمایا کہ جدو بھی تسی کوئی ادھار دا معاملہ کرو تو انہوں لکھ لویا کرو۔ اس لکھن دے اندر بڑے ہی فائدے، تو اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے خطاب کنہاں نوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان نو خطاب فرمایا اللہ نے، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب بھی تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو، ادھار کا کوئی بھی معاملہ کرو،
تو فرمایا فاکتبو، اسے لکھ لیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیتا ہے اہل ایمان، اس واسطے اہل ایمان نو چاہیے کہ جدو بھی ایسا کوئی معاملہ کرن کہ انہوں ضرور لکھ لیں، تاکہ بعد دے اندر لڑائی نہ ہوئے، جھگڑا نہ ہوئے، کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو پھر فرمایا کیسے الفاظ اللہ نے ذکر فرمائے نے کہ جدو تسی یہ معاملہ لکھنا ہے تے نال وقت دا تعین کرنا، ٹائم دا مقرر کرنا کہ اے بندہ میرے کو سودا لے کے جا رہا ہے، پیسے لے کے جا رہا ہے، جو بھی لے کے جا رہا ہے اس چیز دا بھی لکھنا، نال قیمت دا لکھنا اور وقت دا لکھنا ضروری کہ کیڑی تاریخ نو لے کے جا رہے ہیں اور کدوں واپس کرے گا۔ بعض بندے کہہ دیں جی اسی منجی تے واپس کر دیا جے، کڑک تے واپس کر دیا جے۔ تو مفسرین کرام نے لکھے ہے کہ صرف اتنا لکھ دینا کافی نہیں کہ اے بندہ فصل تے میرے پیسے واپس کرے گا، نہیں، کیونکہ فصل دے پکن وچ کدی لیٹ بھی ہو سکتی ہے، جلدی بھی ہو سکتی ہے، موسم دی خرابی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس واسطے تاریخ لکھنا، مہینہ لکھنا ضروری ہے، تاریخ بھی لکھو اور مہینہ بھی لکھو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خود لکھنا نہیں جانتا، ایسے بندے آج بھی ہیں جنہیں خود نہیں لکھ سکتے، تو فرمایا اگر خود نہیں لکھنا جانتا تو پھر کسی ایسے بندے نو بلا لو جڑا لکھنا جانتا ہوئے، تو انہوں کہو بھائی اے ذرا ساڑی ایک تحریر لکھ دے۔ تو اللہ فرماتے نے کاتب بالعدل، کاتب نو چاہیے، لکھن والے نو چاہیے کہ انصاف تو کام لوے، صحیح صحیح لکھے، اپنے کو کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ اور دوسرا حکم کاتب واسطے اللہ نے کی فرمایا وَلَا يَأْبَشْ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اللہ فرماندے نے جڑا بندہ لکھنا جاندا ہوئے تے انہوں لکھن واسطے بلایا جائے کہ بھائی آ اے ساڈی تحریر سانو لکھ دے، اسی لکھنا نہیں جانتے، تو تے لکھنا جاننے۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ لکھنا جاندا ہوئے انہوں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میں تے نہیں تانوں لکھ کے دینا۔ کما علمہ اللہ، اللہ فرماندے نے کہ اے لکھن والا علم بھی میں اللہ نے تینوں سکھایا ہے، میں اللہ نے تینوں اے علم عطا فرمایا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، علم بالقلم، اللہ فرماندے نے انسانوں قلم دے ذریعے اے علم میں اللہ نے سکھایا، میں اللہ نے عطا فرمایا۔ تے اس واسطے جدوں بھی کسے لکھن والے نو بلایا جاوے کہ انہوں انکار نہیں کرنا چاہیے، فَلْيَكْتُبْ، انہوں چاہیے کہ وہ لکھ دے وے۔ جی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اللہ فرما دے رہے جو کوئی لکھوانا ہے یہ بولنا کدے ذمے ہے، فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ سارا معاملہ جڑا ادھار والا ہوئے نا، اللہ فرماندے نے جڑا بندہ ادھار لے رہے نا انہوں چاہیے کہ صحیح صحیح بولدا جاوے، میں اینے پیسے لینے، اے سودا لے، اے چیزاں لیا نے، انہاں دے نام لکھدا جا، انہاں دا نال ریٹ بھی لکھدا جا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ،
اللہ فرماندے نے جدو بول کے دسے نا ادو اپنے اللہ تو ڈردا رہے کیڑا اللہ جڑا ادا رب ہے ولا يبخس منه شيئا فرمایا کہ جس بندے نے بول کے لکھن والے نو دسنا ہے نا او بندہ بھی اپنے بولاں دے اندر کوئی کمی نہ کرے چیزاں زیادہ ہون تے کم دس دے وے ریٹ زیادہ ہوئے تے تھوڑا دس دے وے دکاندار نے 100 روپیہ دسیا تے 80 لکھوا دے وے 80 روپیہ نہیں فرمایا کمی نہ کرے اللہ تو ڈردا رہے فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اللہ فرمانے نے جس بندے نے قرض دینا ہے اگر وہ بندہ بے عقل ہے کم عقل ہے اور ضعیفاً یا کمزور ہے اینا بڈھا ہے کہ وہ بول کے دس نہیں سکتا اولا یستطیع ان یمل ہوا یا فرمایا او گونگے جڑا بول نہیں سکتا یا زبان نہیں جاندا تے فرمایا فلیملل ولیہ بالعدل تے پھر یعنی جس بندے قرض لیا وہ خود تے بول نہیں سکتا گونگا ہون دی وجہ تو یا زبان نہ جانن دی وجہ تو یا بڑھاپے دی وجہ تو فرمایا پھر او دا کوئی رشتہ دار کوئی وارث او آ کے بول کے دس دے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اگے اللہ نے فرمایا کہ جدو تسی یہ معاملہ کر رہے ہو لکھن لکھان والا ادھار والا معاملہ لکھ رہے ہو تے اس وقت 2 گواہ بھی بنا لیا کرو تے گواہ بھی من رجالکم 2 مرد گواہ کیونکہ خطاب اہل ایمان نو ہے اس واسطے فرمایا گواہ بھی 2 مسلمان ہونے چاہیے 2 مسلمان گواہ پھر وہ بچے نہیں ہونے چاہیے بالغ ہونے چاہیے آزاد ہونے چاہیے غلام نہیں ہونے چاہیے تو فرمایا 2 گواہ بنا لو فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر 2 مرد نہ ملن فرجل تے ایک مرد وامرأتان 2 عورتاں ایک مرد دے مقابلے 2 عورتاں گواہ بنا لو 2 عورتاں کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے کیوں دیتا ہے کیونکہ عورتاں صنف ناقص نے تے انہاں وچ نسیان دی بہت زیادہ ہوندی ہے جی عادت یعنی بھول جاندیاں نے اس واسطے فرمایا کہ 2 عورتاں گواہ بنا لو ایدا فائدہ کی ہے ان تزل احداہما اگر 2 عورتاں وچوں ایک بھول جائے فتذکر احداہما الاخری تے دوسری عورت اس نو یاد کروا دے وے کہ اے ساڈی گل بات ہوئی دی اے معاملہ اس طرح ہویا سی ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا آج والے سبق دے آخری الفاظ اللہ فرماندے نے کہ جدو بھی کسی نو گواہی واسطے بلایا جائے تے گواہ نو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میں نہیں آنا میں نہیں گواہی دینی تو فرمایا اگر سچی گواہی ہے تے پھر گواہ بنن واسطے بھی آنا چاہیے تے اگر گواہ بن جائیے تے جدو گواہی دا موقع آ جاوے ادو گواہی دینی چاہیے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے اگر اج اسی اے قرآن و سنت دے مطابق اپنے کاروبار شروع کر دے ویے معاملات شروع کر دے ویے تے یقین کرو بڑی برکت ہوئے گی اللہ دی مدد اللہ دی نصرت اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی جی ساڈے کاروبار دے اندر بڑیاں برکتاں ہو جان گیاں اگر اسی قرآن و سنت دی تعلیمات تے عمل کریے تے دعا فرماؤ اللہ سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ